بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، اکتوبر کا آغاز ہو چکا ہے اور فائنل شو ڈاؤن کی تیاریاں ہیں۔ یہ مہینہ بہت اہم ہے، نئی صف بندی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے ڈیولپمنٹس وہ اس کا یعنی آر یا پار والا معاملہ اکتوبر کے اندر سامنے آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے اور وہ اکتوبر کے آخر میں ہوگی۔ اسی طرح سے آئینی پیکج کے اوپر جو تیاریاں ہیں وہ بھی زور و شور کے ساتھ جاری ہیں۔ آج بھی بہت اہم ملاقاتیں اسلام آباد کے اندر ہوئی ہیں۔ محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اسلامی اور دیگر جو پارٹیاں ان کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ اور اسی طرح سے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ مسلسل ذہن سازی کر رہے ہیں، وہ انٹریکشن کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر بھی، وکلاء کے ساتھ بھی، اور ایک ڈیبیٹ جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایک بحث ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ آج بھی جو بلاول صاحب نے تقریر کی اس میں بہت سارے اہم نکات وہ پہلے بھی بتا رہے ہیں، لیکن جو آج انہوں نے کہا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہا، اور کہا کہ ہمیں دونوں میں سے کسی پہ بھی اعتراض نہیں ہے۔ مگر کیا کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں سنیے گا۔ آپ کسی ایک پرسن کے لیے کہہ رہے ہیں بٹ دس ون پرسن آئی ڈو ناٹ وانٹ، وہ بھی افسوس کے ساتھ بلوچستان میں چیف جسٹس، وہی چیف جسٹس جس نے ہمیں فیض آباد درنا کا کیس، وہی چیف جسٹس جو آج کہتا ہے کہ میں پارلیمان کو مانوں گا، میں آئین کی مانوں گا، میں اپنی مرضی کی آئین نہیں بناؤں گا، اپنا مرضی کی قانون نہیں بناؤں گا، جو بھی چاہے سیاست پہ اثرات ہو تو چلے اس پہ اعتراض ہے، میں اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بیٹھے، I have no issue۔ آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے۔ ہمارا اپوزیشن کیا رہے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے آپ نے صحیح کرنا ہے، بس عیسیٰ کو نہ لگا۔ میں نے تو نہیں لگانا نہ میرا، but it's not my no you may not want him but it's not me or you to decide۔ یا آپ فیصلہ کریں، ابھی فیصلہ کریں کہ چیف جسٹس کے لیے الیکشنز ہوں گے۔ اہم ہے، بہت اہم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہونے کو تیار ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، اور بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر یا مشترکات ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کون سے مشترکات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ 63A کے حوالے سے جو ہیرنگ ہوئی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس میں ایک تو بینچ کے حوالے سے جسٹس منیب کے ریکیوزل کے بعد جو ہے وہ اب جسٹس نعیم افغان صاحب کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا، اور منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی میں آج بھی شرکت انہوں نے کی جو کہ ججز کی کمیٹی تھی، اور اس کا آج اجلاس ہونا تھا۔ اس موقع پہ بہت اہم جو سوالات تھے یا جو ریمارکس تھے وہ چیف جسٹس صاحب نے دیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا 63A کا فیصلہ جو تھا وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہ گنے جانے پر بندہ نااہل ہوگا۔ پھر یہ کہا کہ کیا فیصلے میں کہا گیا کہ ووٹ دینے اور نہ گنے جانے پر فوری نااہلی ہوگی۔ عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا نہ جائے تو وزیر اعظم کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ کسی جماعت کا کارکن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کرے تو اور ہٹانا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر ارکان کا ووٹ تک گنا ہی نہیں جا سکتا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ بہت سارے اہم سوالات ہیں، یہی سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس سے لگتا ایسے ہے کہ جو 63A کی تشریح مبینہ طور پر جو کہ بہت کنٹروورشل تھی، جس کو کہا گیا تھا کہ غلط تشریح تھی یا اس کو ری رائٹ کیا گیا تھا آئین کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اس ہفتے میں بھی یا اگلے کچھ دنوں کے اندر اس پہ اہم فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس کا فائدہ حکمران جماعت اٹھائے گی یا نہیں، کیونکہ آئینی ترمیم کے اندر مطلوبہ ان کو جو اراکین ہیں وہ چاہیے ہوں گے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی لگتا ایسے ہے کہ کچھ تیاری ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہے، اور اس سے پہلے کل عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ فائنل شو ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے، ڈی چوک پہنچا جائے، احتجاج کیا جائے، اور 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، 4 تاریخ کو مختلف جگہوں پہ پاکستان بھر میں احتجاج کی کال بھی ہے۔ حکومت نے بھی 144 نافذ کر دی ہے، میاں والی ہو یا بہاولپور ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈی چوک پہنچنے کے لیے کہا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی آج ملاقات ہوئی تھی، اور لگتا ایسے ہے کہ ان پہ بہت دباؤ ہے۔ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف شنگھائی عالمی جو تعاون تنظیم ہے اس کے اجلاس سے پہلے اسلام آباد کے اندر فائنل کال دے گی، اور کیا یہ واقعی پریشر ہے حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر کہ وہ اس سے نمٹے، کیسے نمٹے گی؟ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب رن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما،
ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ. مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اور اپنا بہترین پروگرام ہم نیوز پہ پیش کرتے ہیں. جناب بلال کیانی صاحب اس وقت حکومت کا حصہ ہے, رکن قومی اسمبلی ہیں, اور سینیٹر اون عباس پپی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ساؤتھ پنجاب کے ہیڈ بھی ہیں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, اپنے آئے ہیں آپ. سب سے پہلے بلال کیانی صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فائنل شو ڈاؤن کی تیاری کر رہی ہے اور ان کو اسلام آباد کے اندر آنا ہے. ایک مرتبہ پھر دمادم مسقلندر کی بات کہی جا رہی ہے. کیا حکومت روکے گی تو وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا آگے اجلاس ہے, کیا اثر پڑے گا اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ بڑا اچھا آپ کا ایک سوال ہے. مطلب کہ میں اب کل بھی جی ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا اور اب تو ہم اس پہ ہیں کہ عمران خان صاحب, علی امین گنڈاپور, یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ مطلب کہ آپ کیا بار بار یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ 9 میں والی جماعت ہیں؟ آپ نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی جو لہر ہے ریسنٹ, اس کو آپ نے دیکھا ہے. 2 دن پہلے ایک حادثہ ہوا ہے. جس دن خیبر پختونخوا میں حادثہ ہوا ان کا چیف منسٹر ساری ریاستی مشینری لے کے پنجاب پہ پولیس پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو آپ نے کوئی مقابلہ کرنا ہے تو کریں گورننس کے اوپر, آ کے بتائیں آپ صحت کا نظام, ہیلتھ کا کس طرح بہتر چلا رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ کہ آپ نے ان کو جلسے کی چاہیے تھی, لاہور میں جلسہ ملا, ناکام ہوا. ان کو کسی پہ ڈالنے کا موقع نہیں ملا. یہ تو چاہیں گے کہ کانسٹنٹ انسٹیبلٹی رہے. یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا یا SCO کا جو ابھی ایونٹ آنا ہے, یہ تو بالکل اسی کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگی جو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹ کے ٹائم پہ, دھرنے کے ٹائم پہ کیا تھا. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مواقع کا فائدہ اٹھا. دیکھیے ہم ہرگز آپ ان کو احتجاج کی اجازت نہ دیں, جلسے کی اجازت. جی جلسے کی اجازت دی. جی ٹی روڈ کھلی, نہیں آسمہ صاحبہ, جی ٹی روڈ کھلی ہوئی تھی, موٹر وے کھلا ہوا تھا لاہور کے جلسے پہ, رنگ روڈ کھلی ہوئی تھی, وہاں پہ جلسی سی ایک ہوئی اور ان کو سمجھنا ہے کس پہ ڈالیں. تو علی امین گنڈاپور صاحب جان بوجھ کے لیٹ بھی آئے, ڈرامے بھی کیا, گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے, پولیس والوں کے اوپر تشدد بھی کیا. انہوں نے سارا یہ ڈرامہ کیا. اب اس کے بعد یہ جو راولپنڈی کا جلسہ تھا, انہوں نے خود جلسہ منسوخ کیا. انہوں نے خود کہا کہ ہم احتجاج کریں گے. انہوں نے انتظامیہ سے کوئی اجازت نہیں لی. احتجاج کو آپ نے نہیں, اور اس سے جگہ جگہ نہیں. تو آسمہ صاحبہ میری کنٹینرز کھڑے کیے, بالکل کیے. اب آپ سن لیجئے کیوں کیے. اب آپ جی بالکل کیے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیے. کیونکہ ایک شخص نے پہلے کھڑے ہو کے اسلام آباد کے جلسے پہ پہلے پتھراؤ کیا پولیس پر, اسلام آباد کے جلسے پر, پھر آ کے اسٹیج کے اوپر سب کو گالیاں نکالی, فوج کو, اس نظام کو, سیاستدانوں کو, خواتین کو, صحافیوں کو, سب کو. اس کے بعد لاہور کے جلسے پہ جا کے اس شخص نے تشدد کیا خیبر پختونخوا کی ریاستی مشینری استعمال کر کے. پھر اس راولپنڈی کے احتجاج سے پہلے, جس کے لیے انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ ہم نہیں لیں گے اجازت, ہم کریں گے, اس سے 3 دن پہلے سے علی امین گنڈاپور نے اس ٹریک ریکارڈ کے ساتھ پھر سے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ دیکھتا ہے کسی کا باپ کس طرح روکتا ہے. تو آپ اس کے بعد بتائیے کہ اس طرح کا ایک ٹریک ریکارڈ پچھلے ہفتے 10 دن کا ہو, اگلا شخص دھمکیاں دے رہا ہو, ریاستی مشینری استعمال کرنے کا بھی کہہ رہا ہو کہ میں کروں گا, تو یہاں پہ کیا اس کا پھولوں سے استقبال کریں؟ یا پنجاب پولیس اور پنجاب انتظامیہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر انشور کریں اور اس طرح کے لوگوں کو بار بار اس طرح کے کیا کہتے ہیں حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں دیکھیے, دیکھیے ایک طریقہ کار ہے, نہیں اگر تو اس طریقے سے آئیں گے جس طرح پہلے کرتے نا, تو روکنا چاہیے, بالکل روکنا چاہیے, اور جو شخص قانون توڑتا ہے اس کو گرفتار کرنا. اچھا اون عباس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیے ایک تو آپ کی پارٹی کے اوپر ظاہر ہے حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی جب بھی ایسا کچھ بڑا موقع آتا ہے, باہر سے لوگ آتے ہیں, تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے. ابھی فائنل شو ڈاؤن ہے, ڈی چوک آپ نے پہنچنا ہے, 144 لگی ہوئی ہے. کیوں پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہ حکومت یا ریاست کے ساتھ اس طرح کی ٹکر لے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں کریکٹ کر دوں, کیانی صاحب نے فرمایا کہ ہم 9 مئی والی جماعت, اگر ہم 9 مئی والے ہیں تو ہم 8 فروری والے بھی ہیں. ان کو رات کو جو ڈراؤنا خواب 8 فروری کو رات کو جو آتے رہیں گے ساری عمر تا حیات, ہم وہ لوگ بھی ہیں. سو لیٹس پٹ اٹ آن دی ریکارڈ ٹو. نمبر 2, یہ بار بار جو فیکٹس کی بات کیے رہے, کون سا فیکٹس کی بات؟ آپس کی بات ہے کہ جلسہ پہلے ہم نے جو مانگا تھا اسلام آباد میں, وہ تو obviously F9 پاک مانگا تھا. کہاں جا کے دیا؟ پہلے روات دے دیا, روات کا NOC کینسل کر دیا, پھر اٹھا کے دیا سنگجانی. 2 دفعہ NOC کینسل ہوا, آخری دفعہ جب کورٹ نے کہا پھر جا کے, یعنی اسلام آباد سے 30 کلومیٹر دور جا کے ہم نے مینار پاکستان کی اپروول مانگی تھی لاہور میں جلسے کے لیے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارا رائٹ ہے,
50 किलोमीटर दूर कोना में जहां पे लाहौर का गंद फेंका जाता है, सब्जी मंडी के करीब जितना लाहौर का जो गार्बेज है वो वहां फेंका जाता है, लेकिन क्योंकि गंदे दिमाग के लोग थे उसने गंदी जगह की अप्रूवल दे दी। हमने फिर भी वहां जाके 60, 70, 80 हजार लोग इकट्ठे कर दिए ऐसी जगह पे। और यकीन करें, मैं वहां पे मुल्तान से साउथ पंजाब से गया था, हमें रस्ते में जो कंटेनर्स दिखाई दे गए थे, कोना की जगह के लिए 100 कंटेनर्स रस्ते में रखे गए कि कोई बंदा किसी तरीके से शौकत खाना वाली साइड से ना पहुंच जाए। कैनी साहब को शायद लाहौर का अंदाजा नहीं होगा। पिंडी की एनओसी की बात करें, पिंडी का एनओसी डीसी को दिया था, डीसी ने अप्रूवल देने से इनकार कर दिया। हमने जो पिंडी हाईकोर्ट बेंच है वहां दिया तो जज साहब छुट्टी पे चले गए। आखिरी दिन जब डीसी ने अप्रूवल देनी तो उसने कहा जी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू में अप्रूवल नहीं दूंगा। सो लेट्स नॉट पुट दिस थिंग, बट रिकॉर्ड्स को खराब करने की कोशिश ना करें। आपने कभी भी मैं एनओसी नहीं दिया। अब इशू बात यह है कि हम एनओसी चाहिए भी नहीं। वेरी फ्रैंकली मैंने खान साहब को भी जाकर वे करवाया था अपने वुकला के थ्रू। मैंने कहा था कि लेट्स फॉरगेट द एनओसी। हम पाकिस्तान की कौम है, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वी द मोस्ट पॉपुलर वन एज वेल, और लोग हमारे साथ खड़े हैं। हमें तो अब किसी तरह ये को आपकी इस्लामाबाद की कॉल है, इसका मतलब है कि आप डी चौक पहुंचेंगे, बेशक आपको रोका जाए गज वज के। अच्छा, आसमान भी गज वज के आएंगे। डी चौक पाकिस्तान के अंदर है, डी चौक इस्लामाबाद के अंदर है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दामत है। मैं एक पाकिस्तानी हूं, मेरा राइट है, मैं पुरअमन तौर पे एहतजाज करूंगा। मैं हर उस जगह पे एहतजाज करूंगा जहां पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं। अगर मुझे ये इस वक्त इस्लामाबाद में जलसा नहीं करने देंगे, अगर लाहौर में नहीं करने देंगे, फैसलाबाद, मियांवाली, मुल्तान में जलसा नहीं करने देंगे, तो मैं डी चौक पे आके एहतजाज करूंगा। और अगर करने देंगे, जैसे जरदारी साहब जैसे 144 लगी है, बहावलपुर पे भी लगी है, मुल्तान में भी लगी है, तो हाँ लगा दे, उससे क्या पूरे पाकिस्तान में दफा 144 लगी है। ये 3 शहरों में नहीं लगी। इस वक्त पाकिस्तान में आप किसी जगह पे एहतजाज करके दिखा दे, दफा 144 कितनी देर लगती है? डीसी ने एक लेटर निकाल दिया। मगर देखिए ना, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है सेनेटर साहब, आप भी एक जिम्मेदार शहरी हैं। पाकिस्तान के अंदर मलेशिया के हेड, चाइनीज हेड, सब लोग आ रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ होगा सड़कों के ऊपर? वेरी फ्रैंकली ये लेम एक्सक्यूज है, फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है। कल मुल्तान में प्रोटेस्ट रखा हुआ था। यकीन जानिए, मैंने खान साहब को पैगाम भिजवाया कि सर हम मुल्तान में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुल्तान में बड़े अरसे से प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन और ये भी बता दें कि यहाँ पे क्रिकेट टीम आ रही है। खान साहब वाज द ओनली पर्सन अपार्ट फ्रॉम एवरी पूरी पॉलिटिकल कमेटी ने कहा कि मुल्तान में प्रोटेस्ट होना चाहिए, इंक्लूडेड माई सेल्फ। खान साहब ने कहना इट माइट ब्रिंग अ बैड नेम टू पाकिस्तान, इसको नहीं करना चाहिए। और शंघाई ताउन तंजीम तो 10 अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो रही है। अब 20 से 4 अक्टूबर को कौन सा होने जाएगा? वेरी फ्रैंक, क्या आपने पिछले 2 साल में कभी सोचा है कि पाकिस्तान में होता क्या रहा? कौन से उस वक्त चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे? अच्छा, 2 साल में जब कोई नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपका मतलब ये है कि 14-15 अक्टूबर से पहले आपका एहतजाज जो है वो खत्म हो जाएगा, इतना लंबा नहीं जाएगा, धरना नहीं होगा। लेकिन जो लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की सूरत से पहले क्या हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको साहब? हाँ, क्या लग रहा है 14 अक्टूबर से पहले? हाँ, अच्छा, वैसे अगर देखा जाए, अगर तो चीजें नॉर्मल चलती रही जिस तरह हम सोच रहे हैं, फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो किस्म सुबह जस्टिस फैजी साहब सुबह करने जा रहे हैं, और अगर ये हो गया, विच अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा, मेरी अल्लाह से पूरी उम्मीद है, तो फिर अच्छाई की उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए। आई मीन वेरी फ्रैंकली इट्स नॉट अ थ्रेट, बट मेरे बेसिक ह्यूमन राइट्स अगर आपने वायलेट किए तो एज पाकिस्तानी सिटीजन डू यू थिंक वो कैसे होंगे? आप तरह से थे कि तशरीह से कह रहे हैं आप मिलिट्री ट्रायल चला ले। अच्छा, मिलिट्री ट्रायल, ठीक, ओके। यानी आईनी पैकेज की बात कर रहे हैं, आपके आईनी पैकेज के जरिए से अगर आईनी पैकेज सुबह 63A की बात भी कर रहा हूं, जो सुबह फैजी साहब 63A तो बिल्कुल डिफरेंट बॉल ऑफ गेम है ना, वो डिफरेंट है। आप मिलिट्री कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। सारा पैकेज है, ये सारे आपस में कनेक्टेड है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। 63A को रिव्यू कर लो ताकि फ्लोर क्रॉसिंग हिलाइए, यानी कि चोर अगर चोरी कर रहा हो तो चोरी का माल उसको रख लो, चाहे बाद में सजा भी दे दो। मैं ठीक आपका रिस्पॉन्स लेके ठीक बात है। अच्छा, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। ये मिलिट्री कोर्ट्स भी जाहिर है वो पैकेज का हिस्सा है, आईनी पैकेज का, और 63 इसकी जो इंटरप्रिटेशन है। तो अगर ये कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आई मीन बड़ी जमात है, स्ट्रीट पावर उनके पास है, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, ये अगर हर चीज़ की अगर ना ही है तो ये ना की जिद रखें, मगर इनकी वजह से कोई चीज़ रुकेगी नहीं। देखिए, आईनी तरमीम एक ऐसी चीज़ है जो वैसे भी विदाउट कंसेंसस मुमकिन ही नहीं होती। ब्रॉड कंसेंसस टू द एक्सटेंट कि 2/3 अक्सरियत आपको कौमी असम्बली में अलहदा, 2/3 सेनेट में अलहदा, उसके लिए एफर्ट्स जारी हैं। जहाँ तक 63A का ताल्लुक है, मेरे नज़दीक तो वो एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले सुप्रीम कोर्ट हुई है,
اور اس کے اوپر ہم مزید تفصیل میں ڈیورنگ دا شو جا سکتے ہیں کہ کس طرح ہوئی ہے. ایک واضح طور پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر ووٹ ڈالتا ہے ان چیزوں پہ تو اس کے اوپر ڈیفیکشن لاگو ہوگی اور یہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے. آئین کے فریمرز نے بڑے واضح طور پہ لکھا کہ کیا وائلیشن ہے اور کیا اس کے ریپرکشن ہے. سپریم کورٹ کو کوئی حق نہیں تھا اس ٹائم پہ میرے نزدیک کہ وہ آئین کو ری رائٹ کر کے ایک باقاعدہ سب آرٹیکل ڈالے. یہ باقاعدہ ڈالا گیا ہے. انٹرپریٹیشن اور ری رائٹنگ میں فرق ہے. انٹرپریٹیشن کی گنجائش وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ابہام ہو, یہاں پہ کوئی ابہام نہیں تھا. تو دیکھیے اگر یہ اس طرح کی چیز کو یہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ 100 دفعہ بحث کریں کہ کیا وہ شک کیا ہونی چاہیے, مگر اس کو بدلنے کا اختیار صرف اور صرف 2/3 اکثریت کو پارلیمان کی ہے, وہ بھی علیحدہ دونوں ہاؤسز میں. یہ اختیار ہرگز بھی کورٹ کا نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہی آلسو ایز اے پارلیمنٹیرین اینڈ پی ٹی آئی کے بھی پارلیمنٹیرینز اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمان کا ہے اور یہ 63 کی ججمنٹ بالکل غلط ہے. اور اس وقت اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا کہ حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹرشپ سے محروم رکھا گیا تھا. کہ کیا اس کی وجہ سے ایک تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانا تھا, جو کہ وہ بعد میں اس کے بعد جو تھی گورنمنٹ پرویز الہی صاحب کی, اس کے حوالے سے. لیکن آپ یہ بتائیے گا, کل ہم شہری رحمان صاحبہ سے بات کر رہے تھے, رضا ہارون صاحب, اور انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ بات کی کہ بدقسمتی سے 9 مئی ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں اسپیشل چیزیں کرنی پڑیں گی. کچھ ہمیں ذہن سازی مولانا کے ہاں بھی ملتی ہے اس معاملے کے اوپر. یعنی ہو سکتا ہے ان کے بہت سارے اعتراضات ہیں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI متفق ہیں کہ سنسٹ کلوز کے ساتھ اب تک لگتا ہے امکان ہے اس بات کا کہ سنسٹ کلوز کے ساتھ ملٹری کورٹس جو ہے بنائی جائے. تو جو آن عباس صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں آگے جا کے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ معاملات بگڑیں گے. جو بھی کچھ ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا نا. دوسری بات جو ہے, دیکھیں بیسک رائٹس آپ کے بالکل ہوتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس آپ کے, لیکن نو رائٹس comes without responsibilities. Every right is to be exercised save in accordance with the law. آپ لا سے ہٹ کے کوئی رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. اگر لا ہے you have to abide by the law and then exercise your rights. یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون لگا ہوا ہے, مثال کے طور پر 144 ہے, آپ کہیں نہیں میرا تو رائٹ ہے, میں نے تو 4 افراد سے جمع کرنا ہے. That is not possible, that is illegal act. تو یہ ہو نہیں سکتا. جہاں تک ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے, دیکھتے ہیں, میرے سامنے تو ابھی امینڈمنٹ نہیں ہے نا, لیکن جو ملٹری ایکٹ ہے وہ تو بڑا واضح ہے, اور 9 مئی کے واقعات تو ہوئے ہیں نا. اگر یہ بول دیں کہ 9 مئی کو کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر ٹھیک ہے, ملٹری کورٹس میں کچھ بھی ہونا چاہیے. آگ لگی ہے, انسٹالیشنز پر حملے ہوئے ہیں, GHQ, کور کمانڈر ہاؤس, شہداء کی یادگاریں, ایروپلین, یہ سب جلائے نا, کسی نہ کسی نے جلائے ہے. اینڈ دین یور لیڈر ہیز آلریڈی ایکسیپٹڈ. وہ تو کہہ چکے ہیں میری کال پہ ہوا ہے, میری کال پہ تھا, میں نے تو کہا تھا GHQ جاؤ. یہ تو خان صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ کنفیشن ہے. تو اس کے بعد جو بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے یا لا ہوتا ہے, فرسٹ یو ہیو ٹو سی دا لا. ظاہر ہے اس میں ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ جو ملٹری ایکٹ میں اگر ان کا ٹرائل ہوتا, فرض کریں, مجھے تو نہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو دیر ول بی این اپیل کا چانس ہوگا نا ان کے پاس. ہائی کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ میں, تو ڈیفینس کریں اپنا. نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ لیکن جی وہ تو صحیح بات ہے, آپ وہ کہہ رہے ہیں, ان کا اعتراض یہ کہ ایک دہشت گردوں کی جو کلوز ہے وہ آپ سیاسی جماعت کے اوپر تو نہیں استعمال کر سکتے نا. اگر سیاسی جماعت ہے ایک پاکستان کی اور بڑی جماعت ہے, اس کے اوپر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی یہ مقبولیت کوئی کرائیٹیریا ہے اس میں؟ مقبولیت کرائیٹیریا کہ میں 20,000 کا جلسہ کر سکتا ہوں تو میرے ٹریفک کا لال سگنل توڑنے کی اجازت ہے؟ میں 1 لاکھ کا جلسہ کروں گا مجھے مرڈر کی اجازت مل جائے گی؟ میرے ووٹر اگر پاکستان میں 2 کروڑ ہیں تو میں لوگوں کو غائب کر دوں گا, اغوا کرنے کا اختیار ہے. یہ تو مقبولیت از نو کرائیٹیریا. مقبولیت از یور, مطلب اس کا کوئی کرائیٹیریا آپ کو لا بریکنگ کا تو نہیں مل جاتا نا. اچھا, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مزمل آپ کی تو بڑی, ٹھیک ہے, آپ کی تو بڑی دہشت گردی ہوئی ہے, آگ لگی ہے. اچھا, یہ مزمل آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے, ظاہر ہے سیاست کی. میں صرف ایک بات 63A کے حوالے سے, جب سے 63A کا ججمنٹ آیا تھا, اٹ واز ناٹ اے ججمنٹ, اٹ واز اے 3-2 ورڈکٹ. اور اس میں جو 2 ڈسینٹنگ ججز تھے, محترم جج صاحبان, دے سیڈ اٹ, انہوں نے تو لکھا ہے نا کہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہو رہا ہے. اس میں 63A میں کیا ہے, ووٹس اور ایبسٹین فرام دا ووٹ. میرا ایک سوال ہے کہ وہ صرف 3 کنڈیشن میں اپلائی ہوتا ہے, یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, یا منی بل, پرائم منسٹر کا الیکشن, یا ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس. فرض کریں آپ ہی پارٹی کا کوئی آدمی ان 3 کنڈیشن سے ہٹ کے ووٹ کرتا ہے تو اس میں تو کچھ لاگو نہیں ہوتا, اس کو تو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. پھر فلور کراسنگ کا کیا ہوگا؟
सो यहाँ पे आइन लिखने वालों की मंशा ये थी कि वोट काउंट होगा, उसके बाद ये वाहिद आर्टिकल है आसमा साहिबा कि जिसमें एक प्रोसीजर बता दिया गया, फिर पार्लिमानी पार्टी ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन बहुत से सवालात हैं, उसके बाद उस जजमेंट को कंट्रोवर्शियल जजमेंट कहा जाता है, बहुत से सवालात है, बड़े करेक्ट भी करने की कोशिश की गई थी अता बंदियाल साहब के कोर्ट से करेक्ट करने को, बिल्कुल, तो वो फिर रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बहरहाल वो जाहिर है कि अब पीटीआई का अपना एक वो देखे ना, आप उनको पार्लिमानी प्रोसेस से निकाल तो नहीं सकते। मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अक्टूबर को कहा जा रहा है कि फाइनल शोडाउन है अदालती महाज पे, सियासी महाज पे, पार्लिमानी महाज पे और बहुत सारे और महाजों के ऊपर भी, आप कैसे देखते हैं? यकीनन अक्टूबर एक अहम महीना होगा पाकिस्तान की सियासत में, और बहुत सारी चीज़ें जो अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं वो सेटल हो जाएंगी अक्टूबर में। आइदर वे, या पीटीआई के हक में सेटल हो जाएंगी, या पीटीआई के खिलाफ सेटल हो जाएंगी, या हुक्मरान इत्तेहाद के हक में सेटल हो जाएंगी, या हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ सेटल हो जाएंगी, या एस्टेब्लिशमेंट के हक में सेटल हो जाएंगी, या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सेटल हो जाएंगी, या जुडिशरी के हक में सेटल हो जाएंगी, या जुडिशरी के खिलाफ सेटल हो जाएंगी। बहुत सारे पाकिस्तान में महाज इस वक्त चल रहे हैं, एक महाज नहीं है। देखें, एक महाज है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का, एक महाज है पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, एक महाज है पार्लियामेंट का और जुडिशरी का महाज है आपस में। तो एक महाज पे तो इस वक्त लड़ाई नहीं हो रही है, मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ किस्म की लड़ाई, चुमुखी लड़ाई। और हमें ये लग रहा है कि जो पार्लियामेंट और जुडिशरी की लड़ाई है आपस में, ये नई लड़ाई तो नहीं है। ये लड़ाई भी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मुसलसल देख रहे हैं, और पीटीआई ने भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डाला है। इन्हें रात को कई दफ़ा अदालतें खुलने पर इतराज़ भी रहा है, और कई दफ़ा जब जमानतें देने के लिए रात को अदालतें खुली हैं तो इन्होंने उसकी पजीराई भी की है। जब इनके लिए रात को खुल जाएं तो इन्हें खुशी अच्छी लगती हैं, जब इनके खिलाफ खुल जाएं तो इन्हें बुरी लगती हैं। मगर पीटीआई के ऊपर यही हाल है, पीडीएम का भी देखे ना, उनके कारकुनों को गिरफ्तार भी तो किया गया है ना इतनी बड़ी तादाद में। इस तरह से तो नहीं होता रहा ना पहले, वो उनके कारकुनों के साथ ज्यादती भी तो हुई है ना जमील साहब। देखिए, अब आई एम नॉट अ जज कि मैं को एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे दूं कि ज्यादती हुई है और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे दूं कि ज्यादती नहीं हुई है। दिस हैज टू बी कंसिडर्ड केस टू केस। लेकिन 9 मई भी तो हुआ है ना जी, 36 शहरों में मुजाहरे भी तो हुए हैं ना अस्करी तनसीबात पर। 36 शहरों में आप फैसलाबाद में ISI के हेडक्वार्टर में भी गए हैं, आप लाहौर में कोर कमांडर के घर गए हैं, पिंडी में GHQ गए हैं, आपने हर शहर, सरगोदा में आप एयरबेस की तरफ गए हैं, तो आपने हर शहर में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना भी तो 9 मई को बनाया है ना। उसका भी तो किसी ने हिसाब और जवाब देना है कि नहीं देना। वो इंडियंस थे, वो अफगानी थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे। अब उसके जवाब में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, अगर हम कहें 10,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं 9 मई के हवाले से, एक फिगर मौजूद है कि जी 10,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मैं कहता हूं जी 36 शहरों के मुजाहरों पे आप 10,000 लोगों को देख लें, अगर 200 लोग भी हों, 250 लोग भी एक शहर में हो, तो 10,000 का फिगर ही आता है आपके सामने। अगर इन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर गिरफ्तारियों को आप देखें 36 शहरों, हाँ, ये आईनी तरमीम जो है ये हो जाएगी, मिलिट्री कोर्ट्स वाली शिक उसमें शामिल होगी, और फिर जाहिर है कि उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि ओन अब्बास साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि 63A को यूज किया जाएगा आईनी तरमीम के लिए, ये मेरा पर्सनल राय है। नहीं, आईनी तरमीम ये एक सेपरेट केस है। इट्स अ हाँ, मैं मिलिट्री कोर्ट्स की बात कर रही हूं। इट्स अ रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, मुझे सनसेट क्लॉज के साथ वो मुमकिन नजर आता है 9 मई की हद तक, किसी तरह जनरल फैज के ट्रायल की हद तक, किसी तरह जैसे हमने, आपको याद है APS के वाक़े के बाद भी हमने पार्लियामेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी सनसेट क्लॉज के साथ, और वो फिर ख़त्म हो गई थी अपना टाइम ख़त्म होने पे। तो ये किसी एक 9 मई के हवाले से, जनरल फैज के ट्रायल के हवाले से, सनसेट क्लॉज के साथ मुझे लगता है बन सकती हैं। एब्सोल्यूट मिलिट्री कोर्ट्स तो पाकिस्तान में नहीं बन सकती हैं, मैं समझता हूँ उनका जवाब नहीं है। और जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनी थी उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट भी किया था। ठीक, अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पैरेलल जुडिशरी है। उन्होंने कहा ये है तो पैरेलल जुडिशरी, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एक बोझल दिल के साथ, क्योंकि हम नहीं दहशतगर्दों को इंसाफ दे सकते। तो आप 9 मई के मुल्ज़मान को भी ट्रायल नहीं कर सके। पाकिस्तान देखिए ना, एक पाकिस्तान का इदारा है फौज, वो 10 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका है कि 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल किया जाए, उन्हें सजाएं दी जाए।
क्या पाकिस्तान की जुडिशरी ने इसके ऊपर बैठ के ये सोचा कि यार एक इदारा रोज हमसे अपील करता है, हम इसके इन ट्रायल्स का मैकेनिज्म बना दें, इनका डे टू डे ट्रायल कर लें, इनको 30 डेज में ये ट्रायल खत्म कर लें? ऐसा हुआ नहीं? अच्छा, हुआ ना। पाकिस्तान की जुडिशरी ने 9 मई को और भी बहुत सारी चीजें नहीं हुई ना। मसला ये है कि देखिए ना, आप तहरीक इंसाफ को समंदर में तो नहीं फेंक सकते, आपको तहरीक इंसाफ को इसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनाना है, क्योंकि लाइक इट और नॉट सबसे बड़ी जमात तो है। आप इसको माइंड करें, ये तो एक सच है ना जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, तो आप कैसे उसको सिस्टम से उठा के आसमा, आपने कहा है गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, मैं कहता हूं गिलास आधा खाली है। मैं ये कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ भी तो बाकी सबको उठा के समुद्र में नहीं फेंक सकती ना। अच्छा चले, मैं ऑन अब्बास साहब से पूछ लेती हूं। सबको नहीं, आप मेरी बात समझें। 4 साल इन्होंने बाकी सबको उठा के समुद्र में फेंकने की कोशिश कर ली, इनसे सब समुद्र में फेंके गए, नहीं फेंक सके ना ये सबको समुद्र में। तहरीक इंसाफ को भी नहीं फेंक सकते। जीने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, इनको साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी कि ना ये किसी को फेंक सकते हैं ना कोई इनको। अच्छा, अब ऑन अब्बास साहब, आपको जीने की आदत, आप जीने की आदत कैसे डालेंगे? देखिए, इमरान खान साहब की डिमांड है अपनी जमात से, अली अमीन गंडापुर साहब से, और वो भी अंडर प्रेशर है देखा जाए, कि भाई आपने ऐसा एहतजाज करना है कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके, या जो बाकी कैदी हैं उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के पीछे एक मकसद क्या है, वो हम वो जानना चाहते हैं। सिर्फ ये है या फिर कुछ और भी मकासद है इसके पीछे? पहले तो मैं थोड़ा सा पीछे क्लियर कर दूं, जो मेरे कोलीग्स ने बात की, वेरी अनफॉर्चुनेट कि तीनों कोलीग्स ने एक बात सारी जो है वो जो एक सबक है ना जो सबने याद किया हुआ, 9 मई अपने बोलने के लिए किसी के पास कोई नहीं है, अपना कोई मेरिट ग्राउंड नहीं है, कोई वैलिड ग्राउंड किसी के पास नहीं। ये 9 मई वाले याद रखना, अब एस्टैब्लिशमेंट भाई तरह याद रखिए 9 मई वाले, ये 9 मई वाले, दिस इज जस्ट दिस इज टू अब्सर्ड। ये इन्होंने वो कर दिया यार। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात भी हैं, जस्ट डोंट फॉरगेट इट। हम वो जमात हैं जिसने 9 मई के बाद 8 फरवरी को फिर भी पाकिस्तान की अवाम ने हमें 2 करोड़ वोट दिया था। They rejected every one of them. वो 2 करोड़ वोट आपको ये तो नहीं कहता ना कि आप एहतजाज करें ऑन अब्बास साहब, वो तो आपसे जिम्मेदारी का भी तो मुजाहिरा मांगता है। आपने या मैंने नहीं करना कि इस पाकिस्तान में क्या गलत है क्या सही है, पाकिस्तान की अवाम ने करना है। और उस पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को उस फैसले को रिजेक्ट किया था। उन्हें कहते डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स हम इमरान खान को अभी भी अपने सर के ऊपर बैठाते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट, दिस इज वन। नंबर 2, हमारा मुकाबला किससे? हमारा मुकाबला छांगा मांगा के लोगों से है। आज से 40 साल पहले ये लोगों को उठा के छांगा मांगा लेके गए थे, आज भी वही किया जा रहा है। अभी किरण क्यारी साहब ने कितने आराम से कह दिया 2/3 मेजॉरिटी है जी, ये हमारा आईनी हक है, अमेंडमेंट कर से करें। अगर आपको लोगों ने वोट दिया, जो कि नहीं दिया, आप फॉर्म 47 वाले, फिर भी आगे अगर आपके पास फिर भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं, तो ये राइट छांगा मांगा की मेंटालिटी से नहीं चढ़ेगा। आज इस वक्त हम अपने तमाम एमएनएस को महफूज करते फिर रहे हैं, छुपा दिया हमने अपने एमएनएस को, हमने अपने सेनेटर्स को छुपवाए। क्या पाकिस्तान क्या दुनिया की किसी जमहूरियत में हो सकता है? सर, उसमें से 2-3 लोग अभी सुने कि नहीं छुपे। सीनियर हाउसेस के 2 लोगों को आप छुपा लें, कहीं को अगवा करके उनसे स्टेटमेंट लाके इनकी 2/3 मेजॉरिटी पूरी ना करा दे। दिस इज अ हाइट ऑफ एब्सर्डनेस। इससे ज्यादा यकीन करें जहालत नहीं हो सकती कि हम इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव्स को छुपाते फिर रहे हैं। एंड यहाँ पे टॉक शो पे रात को सारे मौजूद बनते, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास है, अमेंडमेंट कर लेंगे। कौन सी मेजॉरिटी? व्हाई डोंट यू शो कि कितने नंबर है आपके पास? आप हमारे बंदे क्यों उठाना चाह रहे हैं? व्हाई वुड लाइक टू डू इट? So this और 63 का बार-बार होना, यानी कि आप फ्लोर क्रॉसिंग को जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, भी याद रखिएगा, what goes around is comes around। बिल्कुल सही बात है। ये तो अब पता नहीं 75 साल से यही चल रहा है। और अब्बास साहब, मेरी आपकी हम सबकी बदकिस्मती है कि 75 बरस से यही हो रहा है। मैं ब्रेक पे जाना चाह रही हूँ, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो क्विकली आप। अच्छा, ब्रेक के बाद बात, इसके ऊपर छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि ये नंबर्स गेम वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहरहाल पार्लियामान से आप आइन साजी का, कानून साजी का इख्तियार नहीं ले सकते। अच्छा हो कि तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा बने, कैसे? वरना दमादम मस्कल अंदर का क्या नतीजा निकल सकता है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا بلال کین صاحب, اب آپ نے گفتگو سنی ہے, آپ حکومت ہیں, بہت ساری چیزیں بریک میں بھی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں نے شاید کسی پروگرام میں کوئی شرط بھی لگائی ہے, میں ابھی اون عباس صاحب سے پوچھ بھی رہی تھی. آپ کی حکومت کمفرٹیبل ہے, نمبرز آپ کے پاس نہیں ہیں, 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے, بہت ساری آئینی ترامیم آپ نے کرنی ہے, نہیں کر پائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے بہتر ہوگا کہ اگر آئینی ترمیم جس کے اوپر کافی حد تک ایک سفر طے ہو گیا. دیکھیے نا, ایک ٹاپک آن دا ٹیبل ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, جوڈیشل کمیشن کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن کا معاملہ ہے, دیگر نکات ہے, اس کے اندر جماعتوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے. تو دیکھیے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اگر کوئی ایسی چیز جس سے ہمارے نظام میں بہتری آ سکتی ہے, اور اتفاق ہے 2/3 آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ کا, تو وہ جتنا جلد آئے بہتر ہے. نہیں ہوگا تو میرے خیال سے پھر بھی کوشش جاری رہے گی کہ نظام کے اندر اور کیا بہتری آ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو اس حد تک ہی دیکھنا چاہیے. ایک چیز میں 63A کے حوالے سے ذرا آپ کی اجازت سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ دیکھیے آئین کے فریمرز نے چاہا تھا نا کہ ایک ووٹ نہیں گنا جانا, وہاں پہ اسپیل آؤٹ کر دیتی ہے. اور اس کی ایک مثال اوریجنل آئین کی آرٹیکل 96 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے, میں آپ کی اجازت سے صرف چند سیکنڈ لے کے پڑھنا چاہوں گا, حصہ یہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن سے ہے. The vote of a member elected to the National Assembly as a candidate or nominee of a political party cast in support of a resolution for a vote of no confidence shall be disregarded if the majority of the members of that political party in the National Assembly has cast its votes against the passing of such resolution. تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ the vote shall be disregarded. جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک جماعت کی اکثریت اگر ایک سائڈ پہ ووٹ کر گئی تو دوسری سائڈ کے ووٹ ڈسریگارڈ کیے جائیں گے. جب یہ چاہتے تھے آئین کے فریمرز, انہوں نے واضح طور پہ لکھ دیا تھا. موجودہ 63A کے اندر پورا حق ہے اس ممبر کو یہ ووٹ ڈالنے کا اور اس کے ووٹ گنے جانے کا. وہ تو آج سوال بھی یہ ہوا ہے کہ کیسے فوری نااہلی کیسے, یعنی جو جرم کیا ہی نہیں اس کے اوپر کیسے وہ ہو سکتا ہے, پھر اس کو اس کا اپنا بنیادی حق بھی ہے کہ اس کی اپنی پرسنل چوائس کیا ہے, وہ دینا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا. مگر آپ دیکھیے نا, وہ تو خیر کورٹ نے کہا, ایک دفعہ انہوں نے کریکٹ کر دیا, ایک حکومت کو ہٹانے کے لیے گننے کا نہ گننے کا کہا, دوسری کو گننے کے لیے کہا. وہ تو عطا بندیال صاحب نے اس کو کیا ہوا ہے, اس میں تو موسٹ لائکلی فیصلہ بہت کلیئر ہے جو یہ بینچ دے گا. مگر اصل ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ہم جو بات کر رہے ہیں, جو بھی اون عباس صاحب بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے اور آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کیونکہ لیجٹمیسی جو ہے وہ چیلنج ہوئی ہے. اور فارم 47 والی بات نہیں آسما صاحبہ, پھر تو اب ان کے کہنے سے تو نہ لیجٹمیسی بنتی ہے نہیں بنتی ہے, اور ان کے کہنے سے نہ کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی. ان کی رائے ضرور ہے. اب میں ان کے 2-3 باتیں کی تھی, میں ذرا بہت مختصر ایڈریس کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے نے کہا کہ 9 مئی کی بات کرنا یہ ابسرڈ ہے. یہ ان کے لیے 9 مئی کی شاید سیریسنس ان کو بھی آج تک سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ان کو ایک وتیرہ بن گیا تھا 10 سال سے کہ بار بار وائلنس کرو اور بار بار ایک لائن کراس کرو, اور اس کے بعد ایک عادت بن گئی تھی. تو آج بھی یہ 9 مئی کو ایز این ابسرڈٹی دیکھتے ہیں کہ بار بار 9 مئی کیوں کہتے ہیں. ہم بالکل کہتے ہیں, اور یہ بالکل ایک سوال مزمل صاحب نے بالکل صحیح اٹھایا, یہ جوڈیشری کے لیے سوال ضرور ہے کہ جس طرح یو کے میں رائٹس کے بعد ایکسپیڈینٹ ٹرائلز ہوئے اور کس طرح لوگوں کو کیفر کردار ہفتے کے اندر پہنچایا گیا, آج تک سال بعد بھی کیوں ایک ایسا جرم جس کی گواہی مطلب کہ کیمروں ویڈیوز پہ سب کے سامنے ہے, دیگر شہروں کے اندر ایک جماعت. خان صاحب کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیجز نہیں ہیں, وہ لے کے آئیں, آپ کریں, کمیشن بٹھائیں, اس کے اوپر فیصلہ کریں. حسان نیازی صاحب جو کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو کسی CCTV فوٹیج کی ضرورت ہے. ان کے دیگر لوگ جو کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں PTI کے جھنڈوں کے ساتھ, ان کے پبلک فیسز, ٹاک شو کے فیسز کرتے ہوئے کہ آؤ GHQ کی طرف چلو, آؤ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلو. تو دیکھیے یہ چیزیں تو پروسیکیوشن تو پھر نہیں ہوئی نا, آپ دیکھیں نا, یہ تو آپ کا کام تھا نا, یہ جوڈیشری کا کام ہے. سر 1.5 سال آپ رہے, اس کے 9 مئی کے بعد بھی 4 مہینے آپ کی حکومت رہی, پھر ابھی آپ کی حکومت. The courts have to ensure, جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ کورٹس نے وہ میکنزم انشور کیا اتنے سنگین جرائم کے لیے کہ ان چیزوں کو ایکسپیڈینٹلی ڈیل کیا جائے. دوسری بات انہوں نے کی کہ آپ اپنی کوئی بات نہیں کرتے, ہم تو روزانہ اپنی آ کے بات کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ آج مہنگائی کی شرح 6.9% ہو گئی ہے, جو جنوری 2021 سے کے بعد سب سے کم ترین شرح ہے. IMF کا پروگرام مکمل ہو گیا. مریم نواز صاحبہ روزانہ کسی ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے معاملے پہ, ایگریکلچر کے معاملے پہ بات کرتے ہوئے یا کوئی انیشیٹو کی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. آپ اس سے تائید کریں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, آپ اس کو پسند کریں نہ پسند کریں, مگر گورننس پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم روزانہ بات کرتے ہیں, ہم آپ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ, اور آپ نے دوسرا یہ کہا کہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں, تو ہم آپ سے کہتے ہیں آپ پارلیمان میں آپ کے وجود کو ہم مان رہے ہیں, آپ خود بات کرنے کو تیار نہیں ہیں.
عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی, پھر کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں کرنا, پھر کہتے ہیں فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کر دو. ان کی بات بھی سٹارٹ اور اینڈ اسی پہ ہی ہوتی ہے. یہ اون عباس صاحب, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بات آپ نے نہیں کرنی, پارلیمانی جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ نہیں آئیں گے. آئینی پیکج پہ کل بھی ہم علی ظفر صاحب سے پوچھ رہے تھے, اسد کیسے صاحب سے روز یہ سوال باقی لوگوں سے بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ آئینی پیکج پہ اپنی تجاویز دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں دے رہے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف ایک ریپریزنٹیٹو پارٹی تو ہے نا, اگر سب سے بڑی جماعت ہے تو ذمہ داری بھی سب سے بڑی آپ کے ساتھ ہے. اس سے پہلے ایک کنسرن جو تھا, میں جس پہ کیانی صاحب نے کہا اس پہ صرف کمنٹ کر دوں. انہوں نے کہا کہ حسان نیازی کے حوالے سے پاکستان میں سب سے بڑا جو جرم ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر دیا, میں مانتا ہوں چلے جی اس سے گناہ سرزد ہو گیا, پچھلے سال سے یہ 102 افراد اور ان کی فیملی جس قسم کی تکلیف آپ کو اندازہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا ان 102 افراد کے ملٹری ٹرائل کے اوپر. نہ ان پہ ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے, نہ ان کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس چل سکتا ہے. وہ 102 لوگ اس وقت فوج کے پاس پڑے ہوئے, کوئی ان پہ کیس نہیں چل رہا. اگر ہو جاتا 2 سال 3 سال کی سزائیں ہو جاتی, ہائی کورٹ میں جاتے, کوئی اپیل پروسیس میں ہوتا, کوئی جیل میں ہوتا. اس وقت جس جگہ میں وہ کال کوٹری بند ہیں پاکستان میں, اس سے بڑا ظلم اور ہو نہیں سکتا. سو ٹھیک ہے آپ نے ٹرائل کرنا کریں, لیکن اس طرح سٹیٹس کو برقرار رکھنا سپریم کورٹ ان لوگوں کی وجہ سے, جا کے ان کے گھر والوں سے پوچھئے سے. حسان جیسے, ملتان میں میرے 4-5 دوست, ہم ایسے لوگوں کی فیملیز بھری پڑی ہیں جن کا کیس ٹرائل نہیں ہو رہا لیکن وہ فوج کے پاس پڑے. سو میرے خیال میں اس کو بھی کنسرن کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں. میں بتاؤں جو ہمیں 4 یا 3 ڈرافٹ نظر آئے تھے, یقین جانیے 50 کی 50 امینڈمنٹس, یہ جو 26ویں ترمیم آ رہی ہے, اگر 50 ہیں یا 56 ہیں, ان 56 ترمیم کے پیچھے آپ کو ہر ترمیم میں ایک ایجنڈا نظر آئے گا, ایک وینڈکٹیو ایجنڈا, ایک انتقام کی نظر آئے گی, جس میں ہر جگہ پہ آپ کو عمران خان یا تحریک انصاف نظر آئے گی. اور کچھ نہیں ہے, ان کا 70-80 ہزار جو پینڈنگ کیسز ہے کوئی تعلق نہیں, اس کا انصاف کے نظام سے کوئی تعلق نہیں, اس کا پاکستان کی فلاح سے کوئی تعلق نہیں, اس کا صرف ان کی حکومت کی طوالت سے تعلق ہے, اس کا تعلق عمران خان کے ملٹری ٹرائل سے ہے, اس کا تعلق اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز سے ہے, ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ, ان کو سبق سکھانے کے حوالے سے, اس کا تعلق 63 ایئر فلور کراس سے. سو ہر چیز میں آپ کو عمران خان اور تحریک انصاف ہے, تو کس سے بات کی جائے, کون سی ترمیم پہ بات کر لیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں 56 کے علاوہ 50 اور لے کے آ جائیں؟ دس از آل جسٹ این آئی واش ہے. یہ پاکستان کے عوام کو پاگل بنا رہے ہیں صرف اپنے آپ کو طول دینے کے لیے, ایک شخص کو فائز کرنے کے لیے جو ان کی حکومت کو طول دے گا اور باقی پورے نظام کو طول دے گا. اگر یہ اتنے تکڑے ہیں, اتنے سٹرونگ ہیں, تو لیٹ اٹ گو نا. یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں جی فائز عیسیٰ صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ جی میں کل سے چیف جسٹس نہیں بنوں گا, نہ میں اس کا بنوں گا, نہ میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا بنوں گا, اور تو دوسری کا بھی کہہ دیں نا, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا بھی کہہ دیں, اور جو سیکنڈ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ سینئر موسٹ جج ہے ان کو لگا دیا جائے. سینٹر صاحب آپ کسی سے یہ رائٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ آج اعلان کر دیں. آپ کو یاد ہے نا کہ ہم آپ کی گورنمنٹ میں ہم سنا کرتے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ بنائیں گے جنرل فیض کو, جنرل فیض جو ہے ان کو دوبارہ سے لے کے آئیں گے حکومت میں. یہ ساری باتیں تو تب بھی ہوتی تھی. ہر حکومت چاہتی ہے کہ اس کے لوگ ہو یا نہ ہو, وٹ ایور. جی آج اس وقت پوری قوم ایک حیضان میں, پوری قوم اس سکتے میں آئی ہوئی ہے. لیٹس برنگ them out of it. میں سنا کرتے تھے کہ بڑے عہدوں پہ بڑے لوگ بیٹھا کرتے ہیں, ان کے بڑے دل ہوتے ہیں. آج اعلان کر دیجئے کہ میں نے نہ چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے, نہ میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس بنوں گا. جو سیکنڈ اس کے نمبر جو سیکنڈ سینئر موسٹ ہے, آپ لگا دیں اس کو, پوری قوم خوش ہو جائے گی. بٹ نہیں کہنا, یہ جو آپ کا خاموش رہنا ہے, اس میں ملک میں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گرفتار کروانا ہے, کتنوں کو تکلیف میں رکھنا ہے, کتنوں کی کپڑے چادریں اتریں گی, کپڑے اتریں گے, کتنے کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جائے گا. آپ بھی پرسنل اسپیسیفک ہو گئے ہیں نا, آپ بھی تو ایک شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا, جو کہ پارلیمانی سربلندی کی بات کر رہے ہیں. آپ آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ چیف جسٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پرسنل اسپیسیفک تو آپ بھی ہیں نا سر پہ. اس میں ویسے آرمی چیف آپ کو کہاں سے نظر آ گیا؟ ہم نے تو بڑا سمپل سے کہا ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا مقصد اگر چیف جسٹس ایک شخص کو لگانا ہے تو وہ سب کو طوالت دے گا. آج آپ کلیئر کر دیں, کیا صاحب آپ بتا دیں نا, آج ہی جب شہباز شریف صاحب آ کے بتا دیں کہ جناب ہم نے اس فلانے شخص کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس نہیں لگانا, اینڈ آف دا سٹوری. آپ ہمیں اس تکلیف سے نکال دیں, اینڈ ہو جائے گا. لیکن آپ نہیں, آپ خاموش ہیں نا, کیونکہ ہمیں ان لوگوں نے بیہائنڈ کوریڈورز
ہمیں ان دفتروں میں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان کے ایم این اے اور سینیٹرز نے بتایا کہ ہی از دا ون وی ریکوائرڈ ٹو بی. ہمیں سب پتا ہے یہ لوگوں کو کیوں بیوقوف رضا بنا ہارون سکتے ہیں, ہمیں صاحب تو خود بتا آپ چکے کے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا چیئرمین صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ ہم پرسن اسپیسیفک نہیں ہیں. نہیں مجھے ایک منٹ نہیں مجھے چھوڑیں ہاں نہیں چھوڑیں, بالکل چھوڑیں, میں پرسن اسپیسیفک نہیں. ابھی اون بھائی نے کیا کہا کہ اگر ان کو قید ان کو نہیں لگائے تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو ووٹ کر دیں گے. کس کو ووٹ کر دیں گے؟ یہ کہا نہیں, اگر آج یہ کلیئر کر دیا جائے تو شاید پارٹی بیٹھ کے پارلیمانی پارٹی میں جائیں گے, وہ ڈسکس کریں گے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لیکن دیکھیں اگر اس میں 63A ہوا اور ملٹری ٹرائل ہوئے تو نہیں مطلب چلیں کوئی بات نہیں. سر ایک سوال, لیٹس آن بائی لیٹس ٹاک سینسبلی نا. آپ کی ایک بات آ گئی نا کہ یو ہیو بیسکلی یو ہیو گاٹ نو آبجیکشن اگینسٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ پرووائڈیڈ دس کنڈیشن از میٹ. اوکے نو آپ کو پتا ہے چتراج بلاول صاحب نے بتایا بھی کہ نو بڈی اپوائنٹس اور نہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا, I'll remind you of this. جب 14 مئی 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا لنڈن میں بٹوین بینظیر صاحب اور نواز شریف صاحب, اس کے 2 یا 4 روز بعد وہاں ایک APC بھی ہوئی تھی. اس APC کے اندر 15 پارٹیوں نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو انڈورس کیا تھا. عمران خان صاحب واز ون آف دیم. بالکل صحیح ہے کیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا آئیڈیا نہیں, ٹھیک ہے نا, ہی ہیز آلریڈی انڈورس. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر آج آپ کا یہ دعویٰ ہے, یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ جی اگر یہ چلے کنڈیشن ہے نا آپ کی, تو میرے یہ بتائیں کہ جب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گی آپ کی مرضی سے بن جاتی ہے, فرض کریں, واٹ ول بی دا کرائٹیریا آف دا چیف جسٹس؟ یو ول ہیو ٹو ہیو اے جاب ڈسکرپشن, یو ول ہیو ٹو ہیو اے جاب کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس. یو کین ناٹ نیم اینی ون ان دیٹ. اس جاب ڈسکرپشن کو ایڈورٹائز کریں گے آپ, whoever meets that criteria will get the job. How can you eliminate someone in constitutional amendment کہ یہ نہیں بنیں گے اور یہ وہ کہہ رہے کمیشن بنائے گا, پارلیمنٹ بنائے گی, پارلیمنٹ کا ایک پورا وہ بنے گا. وہ تو کمیٹی کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب, وہ ایک وہی تقرری COD کا حصہ وہی تھا. اسما صاحبہ پلیز اٹس اے ویری گڈ, میں آن بائک کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں بیسکلی. اٹس اے ویری گڈ تھاٹ نا, یہ ہوتی ہے سینسیبل بات. دیکھیں ایک شعر ہے, چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے, یعنی بات چیت سے بات بنتی ہے. ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. یہ اچھی بات کی نا انہوں نے. اور دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. یہ بھی شعر اس میں ایڈ کر لیں کہ دلوں کی الجھنیں بھی بڑھتی ہیں, تو مشورے باہم کرنے کے لیے بھی تو ایک فضا چاہیے. Why don't we have people like you? Why don't we, آسما صاحبہ, why don't we have people like اون عباس in the leadership? اچھا اون عباس صاحب آپ اس کا جواب دیجئے. معمولی سی بات ہے, ٹھیک بات ہے, آپ اس کا جواب دیجئے, پھر میں مزمل صاحب کے پاس جاؤں. کیوں آپ نہیں چاہتے؟ I'm happy. نہیں میں تو بہت خوش ہوں کہ PTI wants Federal Constitutional Court. It's a big statement. I'm happy. نہیں وہ جی اب آپ خود ہی وضاحت کر دیجئے. آپ نے کہا کہ بلاول صاحب کا مقدمہ, جی شریعت کورٹ اگر بنے گی, آئینی کورٹ اگر بنے گی. بلاول صاحب کے مقدمے کو اون بھائی نے PTI کی طرف سے سیکنڈ کر دیا. جی بلاول صاحب کے مقدمے کو بے نظیر صاحبہ نواز شریف کے COD کو آج اون بھائی نے سیکنڈ کر دیا. کلیریفائی کرنے کا تو وقت دے رہے رضا بھائی, آپ جذباتی ہو گئے. ان کو بس اگر مگر کچھ نہیں سر, ری تھنک تو کرنے دیں آپ. نہیں وہ کر لیں گے, ترمیم میں کر لیں گے. نہیں ری تھنک کی گنجائش نہیں ہے, گنجائش دا غلطی گنجائش نشتا, دا غلطی گنجائش نشتا. آگے بڑھتے ہیں. جی اور عباس صاحب, لیٹس ٹاک اباؤٹ 63 پہ بات کرتے ہیں. آج اس ابہام کو اگر 1 منٹ کے لیے یہ ختم کر دیا جائے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا امام ہماری نظر میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن میں ایک شخص نظر آ رہا ہے. آپ یہ ختم کر دیں, then there's a پارلیمانی کمیٹی جس میں علی ظفر صاحب ہیں, جس میں شبلی صاحب ہیں, بیرسٹر گور ہے, then they can sit down. پھر سوچا جا سکتا ہے, کوئی بات کی جا سکتی ہے. اچھا مجھے لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابہام ختم کر دیا جائے کہ آپ جو نہیں میں پہلے کلیئرٹی کے ساتھ ایک سوال پوچھ لوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم کر دیا جائے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں بنیں گے, وہ نہیں بنیں گے, تو آپ تیار ہے بات کرنے کے لیے؟ نہیں, بات کرنے کو تیار. دیکھیے ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کیوں نہیں بات. پچھلی دفعہ آج سے 10 دن پہلے جس دن ہمارے وہ 10 لوگ غائب تھے, اور رضا بھائی ایک سیکنڈ, 10 لوگ غائب تھے اور 10 لوگوں کو اٹھا کے اسلام آباد پولیس اندر سے آگے پارلیمنٹ میں لے گئی, تو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس وقت جو ہمارے سینئر 4 لیڈرشپ وہاں بات کرنے کے لیے گئی, تو انہوں نے کوئی پوائنٹ نہیں دیا, بیکاز دے ہیڈ ان دا مائنڈ, بیکاز یہ ساری میلافائڈ انٹینشن ہے. ہم نے وہاں کسی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنے. اگر یہ ابہام دور ہو جاتا ہے تو وی کین ٹاک
रज़ा भाई ये क्यों लेके आ रहे आप एक आप फिर बात कमेंट कीजिए, फिर मैं मुजम्मिल के पास जाऊं। आपने सुन ली उनकी बात जी। बड़ी अच्छी ऑफर है, मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छी ऑफर है, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए पीटीआई के साथ। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, गुड। मुजम्मिल साहब आप क्या देख रहे हैं? मंसूर अली शाह साहब नए चीफ जस्टिस जी। देखें, पाकिस्तान में जजेस की रिटायरमेंट की उम्र यकसां नहीं है। जो सेशन जजेस की रिटायरमेंट की उम्र है वो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। जो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। अब क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है? फिर काजी साहब नहीं हो सकेंगे। और अगर आप कहेंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से मुख्तलिफ होगी, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की। देखिए ना, आप आइन की तरमीम में तो ये नहीं लिख सकते कि काजी फैज ईसा नहीं बनेगा। मतलब क्या पीटीआई ये चाहती है कि तरमीम के अंदर लिखा हो कि काजी फैज ईसा नहीं बनेगा? वो यही ये तो नहीं हो सकता। नहीं, वो यही आप तरमीम को अच्छा नहीं हो सकेगा, मतलब वो नहीं वो नहीं। देखिए ना, क्या तरमीम के वर्डिंग ये होगी कि काजी फैज ईसा विल नॉट बी द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? ये तो नहीं हो सकता ना। या आप सुप्रीम कोर्ट के और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र सेम कर देंगे, फिर वो नहीं बन रख लेंगे। और अगर आप सेम नहीं रखेंगे या सेम नहीं बनाएंगे, फर्क कर देंगे, कोई कमीशन बनाएंगे, कोई तरीका बनाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस और जजेस बनाने का, उस कमीशन और जजेस की कमेटी में से ही काजी साहब यहाँ बन सकते हैं या निकल सकते हैं। अगर इस मुल्क ने तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात और सियासी मुतालबात के तहत चलना है तो वो एक और बात है कि उनका मुतालबा काजी फैज ईसा ना हो, सब सरनगू कर दें उस मुतालबे के आगे, क्योंकि वो गुड टू सी यू नहीं कहते, वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं बेचते, उनके और बहुत बड़े बड़े जराइम मुझे नजर आते हैं। नहीं तो लेकिन अब होगा क्या? आपको लगता है जो पैनल ऑफ जजेस की बात की थी मौलाना ने कि 5 में से कोई एक, आपको लगता है कि मंसूर अली शाह साहब अगर ये तरमीम हो जाती है तो फिर तो पैनल ऑफ जजेस में से कोई एक सिलेक्ट होगा ना, तो फिर क्या होगा? देखें, जो सीनियरिटी का असूल है वो जुडिशरी ने खुद ही रेडिक्यूल किया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाते वक्त तीसरे नंबर वाले को क्यों बनाया है? अगर इनके नजदीक सीनियरिटी का असूल मुकद्दम है तो फिर वो हर जगह पे मुकद्दम होगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए भी मुकद्दम होगा, फिर वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगाने के लिए भी मुकद्दम होगा। मंसूर अली शाह साहब आपको नजर आ रहे हैं? मंसूर अली शाह साहब आपको नजर आ रहे हैं बनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यस। आग का दरिया है, तैर के जाना है। यहाँ तो कूद के जाना पड़ेगा। ये एक आग का दरिया है, इसको तैर के जाना है। हाँ। अच्छा। ये इतना आसान नहीं रह गया। अच्छा। नहीं, आज तक तो मुजम्मिल भाई बन रहे हूँ, आज तक तो मुजम्मिल भाई बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज तक तो बन रहे हैं, मगर अगर आईनी तरमीम हो गई तो फिर 5 सीनियर मोस्ट जो है उनमें से भी कोई बन सकता है, ये मुमकिनात में से है। जी, ये दीगर जो मामलात हैं उसमें से यकीनन ये एक नुक्ता है। आसमा साहब देखिए ना कि जो हो सकता है इन सब चीजों के ऊपर गुफ्तगू, जो भी चीज 2/3 अक्सरियत से तय, 2/3 अक्सरियत इंपॉर्टेंट है। रज़ा भाई आप कुछ कह रहे हैं लास्ट कमेंट, जो कि 2/3 अभी नहीं है। गुफ्तगू तो शुरू हो ना, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि कोई भी कंडीशन आसमा मैं एक बात जी करें ना, बातचीत से जी मुजम्मिल साहब क्विकली। जी आसमा, मैं कहता हूँ आप सब 63A की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगले चंद दिनों में मखसूस नशिस्तों की नजरसानी की जो दरखास्त का फुल कोर्ट बनेगा उस पर नजर रखें, वो गेम चेंजर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब कुछ अक्टूबर में होना है, आप अक्टूबर पे नजर रखिएगा। गुफ्तगू अपने फैसला।